السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نگاہ راحیل کا ناول دیباچہ ایپیسوڈ 8. آنکھوں سے حیا ٹپکے ہے، انداز تو دیکھو ہے بلحوثوں پہ بھی ستم، ناز تو دیکھو. ایما سلطان مینشن. آج کی شام حسین تھی، بہت حسین. افق پر شام کے گلابی، نارنجی، سرمئی اور سنہرے رنگ ایک دوسرے میں بغیر کسی رکاوٹ کے گھل مل کر ایک پرفتن منظر پیش کر رہے تھے. انہی رنگوں سے لبریز بادلوں کے جھونکے بھی افق پر تیر رہے تھے. ستاروں کی ہلکی ہلکی روشنی بھی نمودار ہو رہی تھی. اسما سلطان ایک تاریخی مینشن ہے جو اور تاکی میں بوسفورس پر استنبول کے قریب واقع ہے. یہ 3 منزلوں پر مشتمل ہے اور سب کی سب انتہائی دلکش ہیں. اسما سلطان ایک کثیر مقصدی تقریب کا مقام ہے. سفید رنگ کی کرسیاں اور میزیں جو سفید میز پوش سے ڈھکی ہوئی تھیں، بھرپور سجاوٹ، روشنیاں، قہقہے، یہ سب بہت ہی دل فریب دکھ رہا تھا. یہ تقریب اوپن ایریا میں ہو رہی تھی، جس وجہ سے سبز مخملی گھاس پر گرتی فانوس کی روشنیاں چمک رہی تھیں. وہ فانوس کی روشنیاں بالکل ایسی تھیں جیسے رات کے وقت جگنو جگمگاتے ہوں. پس منظر میں نرم جیز موسیقی کی آواز رقص کر رہی تھی. ایسے میں ایک میز کے ساتھ ایک کرسی پر وہ براجمان تھی اور دوسری کرسی پر عریشہ. نینا کو یہاں کافی لوگ جانتے تھے. اس کی اقوام متحدہ والی تقریر کو سوشل میڈیا پر 5 ملین سے زیادہ ویوز ملے تھے. ایسے میں اس کی تقریر نہ صرف پاکستان میں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی کافی پسند کی گئی تھی. جو کوئی بھی یہاں اس سے ملتا وہ اس کی تقریر کی اور خود اس کی بھی بہت تعریف کرتا. ان ستائشی جملوں کو سننے کے بعد وہ دل ہی دل میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتی، کیونکہ در حقیقت اسے ستائش اور عزت اللہ ہی دینے والا تھا. کچھ ہی فاصلے پر ایک میز کے ساتھ 3 کرسیاں پڑی تھیں. ایک کرسی خالی تھی. دوسری کرسی پر لمبے فراک اور ترک طرز کے مطابق اسکارف چہرے کے ارد گرد لپیٹے جیمرے خاتون براجمان تھیں، اور تیسری کرسی پر وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا. سیاہ کوٹ پینٹ میں ملبوس، سنہرے بال نفاست سے جیل کے ساتھ ایک طرف کو سیٹ کیے ہوئے. اس کی شخصیت ہمیشہ کی طرح سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی. میرائے کہاں ہے؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے جیمرے خاتون کو دیکھتے ہوئے پوچھا. یہیں کہیں ہوگی، انہوں نے لاپرواہی سے کہا. وہ تو مگن تھیں یہاں گونجنے والے نرم جیز موسیقی کی دھن میں. براق کے چہرے پر بیزاری، تھکن اور ناگواری کے تاثرات نے گھر کیا ہوا تھا. اس نے سرسری سی نگاہ ارد گرد دہرائی تو اسے کچھ ہی فاصلے پر کھڑی ہلکے گلابی رنگ کا لانگ فراک اور اسی رنگ کا اسکارف چہرے کے گرد لپیٹے ہوئے میرائے نظر آئی. لیکن وہ چونکا. میرائے کے ساتھ وہ لڑکی جس سے وہ گلے مل رہی تھی، یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ اچھے سے جانتا تھا. آخر اس کا چہرہ وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ گہرے نیلے رنگ کی لانگ سکرٹ کے اوپر سیاہ رنگ کا بلاؤز، سفید صاف اور شفاف چہرہ ایک گہرے نیلے رنگ کے اسکارف سے ڈھکا تھا. وہ نینا احسن ہی تھی. میرائے اب اس سے کافی پرجوشی اور خوش دلی سے باتیں کر رہی تھی. فانوس سے ایک شاہی چمک نکلنا شروع ہوئی. براق اسے چند لمحے خاموشی سے دیکھتا رہا. وقت اب تھمنے لگا تھا. اس کی نگاہیں پہلے ان سیاہ آنکھوں کو دیکھتی رہیں اور پھر اس کے مسکراتے ہوئے سرخ پڑتے چہرے کا مشاہدہ کرتی رہیں. دل ہی دل میں اس نے اعتراف کیا کہ اس نے اس جیسی مسکان پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، یہاں تک کہ وہ چمک اس جگہ میں جذب ہونے لگی. نینا آؤ میں تمہیں اپنی فیملی سے ملواتی ہوں. کچھ لمحے آپس میں باتیں کرنے کے بعد میرائے نے نینا سے کہا. نینا نے چند لمحے سوچا اور پھر مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ چلنے لگی. عریشہ اس کے ساتھ نہیں گئی، وہ اس کا ٹیبل پر ہی انتظار کرتی رہی. وہ اسے اپنی ٹیبل تک لے کر جا رہی تھی. نینا کی نگاہیں یکدم اس شخص پر گئیں جو سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس بظاہر ارد گرد دیکھ رہا تھا. اس کے ذہن پر کچھ جھلکا. یہ وہی شخص تھا، اس کا محسن. اور پھر میرائے کے قدم وہیں آ کر رک گئے. نینا کو حیرت ہوئی. آنے یہ نینا ہے، میں نے بتایا تھا نا. اس نے سب سے پہلے جیمرے خاتون سے اس کا تعارف کروایا. جیمرے خاتون یہ سن کر مسکرائیں اور اپنی کرسی سے اٹھیں.
تمام تمام، مجھے یاد آ گیا، انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بے حد نرم لہجے میں کہا۔ نینا دھیرے سے ان کی جانب بڑھی۔ کرسی پر بیٹھا وہ شخص اسے اب دوبارہ دیکھ رہا تھا۔ نینا نے جیمرے خاتون کا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے اپنے لبوں کے ساتھ لگا لیا۔ جیمرے خاتون یکدم کھل کر مسکرائیں۔ یہ ترکوں کا رواج تھا جسے وہ یہاں رہ کر بہت اچھے سے جان گئی تھی۔ یہاں جب کسی بڑے سے ملتے ہیں تو آپ ان کا ہاتھ پکڑ کر چومتے ہیں۔ ہمیشہ خوش رہو، اس کے سر پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے انہوں نے کہا۔ نینا جواباً مسکرائی اور پھر اس نے میرائے کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ اس نے انگریزی میں جیمرے خاتون کے کہے گئے الفاظ کا مطلب اسے بتایا۔ یہ سن کر اس نے بھی جواباً ترک زبان میں ہی شکریہ کہا۔ جیمرے خاتون نے ایک بار پھر اس کے سر پر نرمی سے ہاتھ پھیرا۔ براق یوں ہی کرسی پر بیٹھا نینا کو خاموشی سے دیکھتا رہا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی نگاہیں اس سے ہٹا نہیں پا رہا تھا، اور پھر وہ شاہانہ چمک ان دونوں میں بھی جذب ہونے لگی۔ نینا، یہ میرے بھائی ہیں، براق یامان۔ اور پھر میرائے نے نینا کا تعارف براق سے کروایا۔ یہ سن کر نینا نے ایک نظر براق کو دیکھا جو کرسی سے دھیرے سے اٹھ رہا تھا۔ وہ کھڑا ہوا تو اسے اس کو دیکھنے کے لیے سر اٹھانا پڑا۔ اس کا قد اس سے اتنا اونچا تھا کہ وہ اس کے کندھے تک مشکل سے آتی ہوگی، اور پھر وہ سلاطین کی سرزمین کا سلطان بن گیا۔ اور آبے، یہ نینا ہے، میری بہت اچھی دوست۔ اس نے ہاتھ سے نینا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے براق سے کہا۔ اس نے جواباً معنی خیز انداز میں ہلکا سا مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ مرحبا، براق نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ مرحبا، جواباً اس نے بھی معمولی سے لہجے میں کہا، اور پھر اس سے نظریں پھیر لیں، اور وہ پاک سرزمین کی سلطانہ بن گئی۔ دوبارہ مل کر خوشی ہوئی، اس نے زیر لب اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تو میرائے چونکی۔ آپ لوگ پہلے بھی مل چکے ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نینا نے کہنے کے لیے لب کھولے، لیکن تبھی براق کہنے لگا، ہاں ہم مل چکے ہیں پہلے بھی۔ کب؟ میرائے کی حیرت ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس دن شاپنگ مال میں یہ بھی موجود تھیں۔ اور یہ سن کر نینا بھی دھیرے سے مسکرائی۔ نظریں ابھی بھی براق سے نہیں ملی تھیں۔ اللہ اللہ، تبھی! میرائے نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے جیسے خود کلامی کی تو سلاطین کی سرزمین کا سلطان اور پاک سرزمین کی سلطانہ دونوں چونکے۔ کیا تبھی؟ نینا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ براق بھی یہی پوچھنا چاہ رہا تھا۔ تبھی تو میں کہوں کہ تم اس دن میرے میسیجز اور فون کا جواب کیوں نہیں دے رہی تھیں؟ اور یہ سن کر وہ تینوں مسکرائیں۔ جیمرے خاتون بھی ان کے ساتھ ہی مسکرائیں۔ جیمرے خاتون واپس کرسی پر بیٹھ گئی تھیں۔ ان کی نگاہیں کبھی براق پر جاتیں تو کبھی نینا پر۔ براق کی نیلی آنکھوں میں موجود وہ خاص چمک جیمرے خاتون اچھے سے نوٹ کر رہی تھیں۔ میں معافی چاہتی ہوں، اس دن میں آپ کو شکریہ نہیں کہہ سکی، نینا نے کچھ جھجک کر براق سے کہا۔ وہ ایسی ہی تھی، لہجہ اور انداز بے تکلف نہیں تھا، نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ یہ بات اسے براق کی نظروں میں مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں، یہ میرا فرض ہے، اس نے نینا کی طرف دیکھتے ہوئے ابرو اچکاتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر یکدم نینا نے براق کو دیکھا جو اسے ہی معنی خیز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً نظریں پھیر لیں۔ براق کے لبوں پر خود بخود اس کی یوں نظریں پھیر لینے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ امڑی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں آج کچھ خاص تھا، بہت خاص۔ چلو نینا، میں تمہیں باقیوں سے ملواتی ہوں، میرائے نے کہا تو سلطان کی نگاہیں بھی یکدم سلطانہ سے ہٹیں۔ تمام، نینا نے جواباً اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ترک زبان کا تھوڑا اثر اس پر بھی آ گیا تھا۔ نینا نے رخ موڑا اور میرائے کے ساتھ جانے لگی۔ وہ اسے یوں جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ کچھ منفرد تھا اس میں، کچھ مختلف، جو یہاں موجود اور کسی میں نہیں تھا۔ ایسا براق کو لگا، اور جو واقعی سچ بھی تھا۔ یہی بات نینا کو سب سے پرکشش بناتی۔ براق یوں ہی اسے چند لمحے جاتا دیکھنے کے بعد اپنی کرسی پر آ کر بیٹھنے ہی لگا کہ تبھی اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ ہے ہینڈسم! براق نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں نازل ہی کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری کی کئی لہریں دوڑ آئیں۔ کچھ لمحے پہلے چھائے ہوئے خوبصورت رنگ غائب ہو گئے۔
نازلی کا چہرہ بے تحاشا میک اپ سے بھرپور تھا۔ سنہرے بال جن کی اسٹریکنگ کی ہوئی تھی ایک اونچے بن میں بندھے ہوئے تھے اور سائڈ سے ایک لٹ نکلتی ہوئی اس کی ٹھوڑی کو چھو رہی تھی۔ اس نے بغیر آستینوں والا ایک لمبا سیاہ رنگ کا چمکیلا فراک پہن رکھا تھا۔ یہ وہ واحد لڑکی نہیں تھی جس کا لباس اس طرح کا ہو، وہاں موجود زیادہ تر لڑکیوں کا لباس کچھ ایسا ہی تھا۔ تم تو مجھے بھول ہی گئے براق، اس نے اب اس کے قریب ہوتے ہوئے کافی بے تکلفی سے کہا۔ اس کا قد براق سے صرف چند انچ ہی چھوٹا تھا۔ جیمرے خاتون کرسی سے اٹھیں۔ وہ بظاہر یہاں موجود کسی مہمان سے ملنے جا رہی تھیں، لیکن اصل میں وجہ یہی تھی کہ براق اور نازلی ایک دوسرے سے بات کر سکیں۔ میں کسی کو نہیں بھولتا، اگر میرا ملنے کا موڈ نہ ہو تب میں کسی سے نہیں ملتا، اس نے اس سے جان چھڑوانے والے انداز میں کہا۔ اللہ اللہ، اتنا غرور! ایک ہم ہی ہیں جو آپ کے لاکھ نظر انداز کرنے کے باوجود بھی آپ کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتے، اس نے فوراً مسکرا کر کہا تو براق کو اس کا یوں ہنسنا زہر لگا۔ تم پیرس کب جا رہی ہو؟ اس نے بات گھمائی۔ ابھی نہیں، میں کچھ دن یہاں اور رکنا چاہتی ہوں، اور یہ سن کر براق کا دل مزید کھٹا ہوا۔ تمام چہرے پر ناگواری کی لہریں اب بہت بہت بڑھ چکی تھیں۔ نازلی نے اپنی ساری زندگی پیرس میں ہی گزاری، اس کا وہاں اچھا خاصا کاروبار بھی شروع ہو گیا تھا۔ وہ ایک بہت ہی کامیاب بزنس وومن تھی اور اس کا سہرا اس کے والد یوسف بے کے سر جاتا تھا، جنہوں نے اسے کاروبار میں انویسٹ کرنے کے لیے اپنے کاروبار میں سے اچھی خاصی رقم دی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے ترکیے واپس آئی تھی، لیکن پھر ابھی تک وہ یہاں سے پیرس واپس نہیں گئی، کیونکہ وہ کسی کا انتظار کر رہی تھی، کسی کے انکار کا اقرار میں بدلنے کا انتظار۔ باب نمبر 4، بساط۔ تم بتا نہیں سکتے کہ کتنا جھوٹ ہے اس دنیا میں، جعلی روحیں جو مہلک لاش کی طرح چلتی ہیں۔ تم اسے نہیں دیکھ سکتے جب تک وہ سب کچھ تمہارے سامنے نہ دکھائے، صحیح وقت اور لمحے کے لیے۔ جب تمہیں احساس ہو کہ لوگوں کے پاس ماسک یعنی دوہرے چہرے ہیں اور تم نہیں جانتے کہ کس پہ بھروسہ کرنا ہے، وہ اپنی تلخ حقیقت کو چھپاتے ہیں عوام کی نظروں سے۔ جعلی مسکراہٹیں، تماشوں کی تخلیق صرف انہی سے شروع ہوئی، جھوٹ پر جینے کے لیے کہ انہوں نے ارد گرد ڈال دیں اپنی زہریلی باتیں، یہ آپ کے ذہن کو متاثر کریں گی۔ اصل رنگ جلد دکھائی دے گا، اس سے ان کی جلد پر اثر پڑے گا، بالکل گرگٹ کی طرح۔ زندگی کے عجائبات میں جال سازی سے بچنے کی کوشش کرنا، تم انہیں نہیں پڑھ سکتے جب تک وہ اسے نہ دکھائیں۔ موسیقی واحد حقیقی دوست ہے جس پر تم بھروسہ کرو، یہ تمہیں ہر وقت حقیقی رکھتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ زندگی تمہیں کیا دیتی ہے، یہ تمہارے لیے وہاں ہوگا۔ بدر کی نظم۔ اسما سلطان مینشن اب سلطانہ اور سلطان کی ملاقات کی وجہ سے مزید شاہی، دل فریب اور حسین بن چکا تھا۔ براق کی ٹیبل سے کچھ ہی فاصلے پر موجود ٹیبل کے گرد 3 کرسیاں رکھی تھیں جن پر وہ تینوں براجمان تھیں۔ میرائے اس وقت نینا سے ہمیشہ کی طرح نہایت پرجوشی اور خلوص کے ساتھ گفتگو کرنے میں محو تھی۔ ایسے میں عریشہ خاموشی سے بس ان دونوں کی باتیں سنتی اور ساتھ ساتھ موبائل کی اسکرین اسکرول کرتی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تینوں ترک کافی بھی پی رہی تھیں۔ نینا، تم میرے گھر کب آ رہی ہو؟ کچھ دیر کے بعد میرائے نے کافی خوش دلی سے پوچھا اور کافی کا ایک گھونٹ بھرا۔ میرائے، میں تمہارے گھر؟ ابرو اکھٹے کرتے ہوئے اس نے سوچا۔ کافی کا مگ ابھی ہاتھ میں ہی تھا۔ تم بس آ رہی ہو میرے گھر، تمہیں ابھی پتہ نہیں ہے کہ ترک بہت ہی مہمان نواز قوم ہے۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے اس نے کافی فخر سے شانے اچکا کر کہا۔ نینا جواباً مسکرائی۔ تمام، میں جانتی ہوں کہ تم لوگ بہت ہی مہمان نواز قوم ہو، لیکن ہم پاکستانی بھی کسی سے کم نہیں۔ اس نے بھی گردن اونچی کرتے ہوئے مسکرا کر کہا اور کافی کے 1-2 گھونٹ لیے۔ تمام، تو تم کل آ رہی ہو، ہے نا؟
اس نے جیسے ہی یہ فیصلہ سنایا وہ چند لمحے کے لیے پھر سوچوں کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ اس نے سوچ سوچ کر کوئی بہانہ گھڑنا چاہا لیکن گھڑ نہیں پائی۔ پلیز نینا، وہ اصرار کرنے لگی اور اس نے کافی کا مگ سامنے میز پر رکھ دیا۔ نینا نے کچھ لمحے اسے ٹالنے کی کوشش کی لیکن میرائے نہ ٹلی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی، اس نے دھیرے سے مسکرا کر کہا تو میرائے کا چہرہ کھل اٹھا۔ وعدہ؟ کرسی سے تھوڑا آگے ہوتے ہوئے اس نے تیز لہجے میں پوچھا۔ میز پر رکھے کافی کے مگ میں اب کافی تھوڑی سی ہی موجود تھی جو اب ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ ہاں وعدہ، ایک ٹھنڈی سانس لے کر اس نے دھیمے لہجے میں کہا اور کافی کے آخری گھونٹ بھرے۔ تم وعدہ نبھاؤ گی نا؟ لہجہ اب اس کا مزید تیز ہو گیا۔ نینا تھوڑا حیران ہوئی کہ اسے آخر اس پر شک کیوں ہو رہا تھا کہ وہ وعدہ نہیں نبھائے گی، لیکن وہ ٹھیک بھی تھی۔ یہ سچ تھا کہ نینا اس کے گھر آنے سے کترا رہی تھی۔ میرائے، جس طرح ترک بہت ہی مہمان نواز قوم ہے نا، اسی طرح ہم پاکستانیوں کو بھی وعدہ نبھانا اچھے سے آتا ہے۔ اس نے اس کے ہاتھ نرمی سے تھپ تھپاتے ہوئے جیسے اسے یقین دلایا اور کافی کا خالی مگ سامنے رکھی میز پر رکھ دیا۔ چلو یہ تو اب تبھی معلوم ہوگا جب تم اپنا وعدہ پورا کرو گی، اس نے بھی ایک طرح سے اسے چیلنج کر دیا۔ اس نے اب میز پر رکھا اپنا کافی کا مگ اٹھایا۔ کافی ٹھنڈی ہونے کے باوجود بھی وہ کافی پینے لگی۔ تم فکر مت کرو، مجھے وعدے نبھانا اچھے سے آتا ہے، اس نے کافی اعتماد سے ابرو اچکاتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کی گفتگو جاری رہی اور عریشہ موبائل کی اسکرین پر نظریں جمائے کافی پیتے ہوئے بالکل بھی ان دونوں کی طرف متوجہ نہ تھی۔ کچھ قدم دور جاؤ تو اس گول میز کے قریب وہ دونوں کھڑے تھے۔ ابھی تک وہ بیزاری سے کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے کوئی بھی چیز ملے اور وہ اسے نازلی کے منہ پر دے مارے تاکہ اس کا منہ تو بند ہو۔ نازلی اس کے چہرے پر اکتاہٹ کے تاثرات سمجھ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ابھی تک یہاں سے نہیں گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے براق، میں نے تمہیں ادھر بہت مس کیا، مگر اب تم سے مل کر میری ساری اداسی ختم ہو گئی ہے۔ چلو کوئی پلان بناتے ہیں، کہیں ڈنر پر یا پھر لنچ پر چلتے ہیں، وہ ہمیشہ کی طرح کافی بے تکلفی سے اس سے کہہ رہی تھی، اور یہ کہتے ہوئے وہ اس کے تھوڑا قریب ہوئی تو براق یکدم پیچھے ہٹا۔ میں نہیں چل سکتا، اکتاہٹ سے کہتے ہوئے اس نے شانے اچکا کر کہا۔ نازلی کے تاثرات کچھ بگڑے۔ لیکن کیوں؟ چہرے پر مصنوعی سے دکھ کے تاثرات قائم کرتے ہوئے اس نے پوچھا تو براق نے گہری سانس لی اور اسے بیزاری سے دیکھا۔ کیونکہ یہ میرے اصولوں کے خلاف ہے، یہ کہتے ہوئے وہ سر جھٹک کر لمبے ڈگ بھرتا ہوا جانے لگا۔ براق، میری بات تو سنو۔ نازلی اسے جواباً کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اس کی نوبت ہی نہ آئی، وہ جا چکا تھا۔ وہ بگڑے ہوئے موڈ کے ساتھ پلٹی اور اپنی ٹیبل کی جانب بڑھی جہاں یوسف بے، نازلی کے والد، موجود تھے۔ کچھ ہی دیر پہلے یوسف بے سے جیمرے خاتون اور میرائے آ کر ملی تھیں، لیکن براق ان سے نہیں ملا تھا۔ وہ تیز قدموں کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا جب یکدم اس کے قدم زنجیر ہوئے۔ نیلی آنکھیں اس سیاہ آنکھوں والی لڑکی کی جانب بڑھیں جو میرائے یامان سے خوش دلی سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ وہ ان کی ٹیبل سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑا تھا، یوں کہ میرائے کی پشت تھی اس کی طرف اور نینا اس کے سامنے والی کرسی پر براجمان تھی۔ ساتھ والی کرسی پر عریشہ بیٹھی تھی جس کی نظریں ابھی تک موبائل کی اسکرین پر جمی تھیں۔ وقت ایک بار پھر اس کے لیے تھمنے لگا۔ ارد گرد وہ شاہانہ چمک پھر رقص کرنے لگی۔ وہ ارد گرد کی دنیا سے بے نیاز ہو کر صرف اسے، اپنی سلطانہ کو دیکھنے لگا۔ جیمرے خاتون واپس اپنی ٹیبل تک آئیں، کرسی کھینچ کر بیٹھیں اور ارد گرد نگاہ دہرائی۔ انہیں کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر کھڑا براق دکھائی دیا۔ ان کی نگاہوں نے اس کا تعاقب کیا اور پھر ان کی نگاہیں اس کے تعاقب میں گئیں جس پر اس کی نگاہیں جمی تھیں۔ اسے دیکھ کر پتہ نہیں کیوں اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس میں کوئی خاص بات ہو، اور خاص بات تو واقعی اس میں تھی۔ پس منظر میں چلتے رومانوی نرم جاز موسیقی کی آواز مزید بڑھ سی گئی۔ جیمرے خاتون اس سے آنکھوں والی لڑکی کو اور پھر براق کو دیکھنے کے بعد معنی خیز انداز میں زیر لب مسکرائیں۔ براق یامان کے چہرے پر موجود ناگواری اور بیزاری کے تاثرات کی جگہ اب گہرے، نرم اور الفت سے بھرے تاثرات نے لے لی۔
اس سب کے باوجود بھی وہ اپنے دل پر یقین نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ ذہن بار بار ان خیالات کو جھٹک رہا تھا۔ جس کرسی پر یوسف بے براجمان تھے اس کے برابر والی کرسی پر ہی نازلی ٹانگ پر ٹانگ جمائے گردن اونچی کیے بیٹھی تھی۔ اس نے لاشعوری طور پر گردن موڑ کر ارد گرد دیکھا تو اسے وہ دکھائی دیا۔ اس کے چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات ابھرے۔ وہ ایسے کیوں کھڑا تھا اور کسے دیکھ رہا تھا؟ وہ پہلے سمجھ نہ سکی، اور پھر اس کی نظریں بھی اس پر پڑ گئیں۔ وہ سیاہ آنکھوں والی لڑکی جس کے رخسار ہنس ہنس کر سرخ پڑ گئے تھے۔ نازلی نے فوراً سر جھٹکا اور ان سب خیالات کو ذہن سے نکال دینے پر زور دیا۔ وہ جیسا سوچ رہی ہے ویسا کچھ نہیں ہے، اس نے خود کو تسلی دی اور واپس اس کی طرف گردن موڑ کر متوجہ ہوئی۔ وہ خاموشی سے کھڑا اسے یوں ہی دیکھتا رہا، دنیا سے بے نیاز ہو کر، اور سیاہ آنکھوں نے ایک بار پھر ان نیلی آنکھوں میں نہیں دیکھا۔ شاید جو رنگ براق کے دل پر چھائے تھے انہوں نے نینا کے دل کو اپنے حصار میں نہیں لیا تھا۔ وہ اسے یوں ہی دیکھتا رہتا۔ اگر دور سے آتا وہ ویٹر جس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھا اور اس پر کافی کے 2 خالی مگ پڑے تھے، وہ اس سے ٹکرا نہ جاتا۔ براق گڑبڑا کر رہ گیا۔ کافی کے خالی مگ تھے اس لیے بچت ہو گئی، ورنہ کافی اس کے اوپر گر جاتی۔ وہ اس ویٹر سے معذرت کرتا ہوا جانے لگا۔ صرف ایک مرتبہ مڑ کر اس سیاہ آنکھوں والی لڑکی کو دیکھا اور پھر دھیرے سے ہنس کر سر جھٹکا۔ اسما سلطان مینشن سے باہر نکلا، موبائل سیاہ کوٹ کی جیب سے نکالا، کچھ لمحے وہاں کھڑے رہ کر میسیجز دیکھے اور پھر موبائل بند کر کے کوٹ کی جیب میں واپس ڈال دیا۔ ایک گہری سانس لی۔ اسے کچھ ہی دیر پہلے اندر گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ نازلی کے ساتھ وہ ایسے ہی بیزار ہو جاتا تھا۔ وہ اب واپس پلٹا اور اسما سلطان مینشن میں جانے لگا۔ ابھی اسے یہاں آدھا گھنٹہ مزید رکنا تھا۔ آنکھ نہ لگنے سے سب احباب نے آنکھ کے لگ جانے کا چرچا کیا۔ سیودہ کی منگنی کی تقریب ختم ہوئی تو سب مہمان اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ ایسے میں وہ تینوں بھی تقریباً 40 منٹ تک اپنے گھر لوٹ گئے۔ جیمرے خاتون کافی تھک گئی تھیں، اسی لیے وہ سیدھا اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلی گئیں۔ میرائے بھی اپنے کمرے میں چلی گئی اور براق بھی۔ وہ ابھی ابھی باتھ روم سے فریش ہو کر نکلا تھا۔ چہرے پر تکان کے ہلکے پھلکے سے تاثرات تھے۔ سنہرے بال گیلے تھے۔ وہ سنگار میز کی جانب بڑھا اور اس پر سے کنگھی اٹھا کر اپنے بال پیچھے کی طرف سیٹ کیے۔ وہ اس وقت ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ اس نے سنگار میز کے آئینے میں دیکھا کہ کمرے کے آدھے کھلے دروازے کے باہر سے وہ گزری تھی۔ یقیناً وہ یہی دیکھنے آئی تھی کہ براق سویا ہے یا نہیں۔ اگر وہ سو رہا ہوتا تو وہ وہاں سے چلی جاتی، اور اگر جاگ رہا ہوتا تو وہ تب تک نہ آتی جب تک وہ اسے آنے کو نہ کہتا، اور وہ ہمیشہ اسے اندر آنے کا کہتا۔ پھر وہ دونوں کافی دیر تک خوب باتیں کرتے۔ براق نے اسے پکارا۔ کمرے کے باہر چلتے ہوئے قدموں کی آواز یکدم رکی اور پھر ان قدموں کی آواز اسے اپنے قریب آتی محسوس ہوئی۔ میرائے نے کمرے کا دروازہ جو آدھا کھلا تھا اسے دھکیلا اور کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اس وقت نائٹ گاؤن میں ملبوس تھی۔ سنہرے بال کیچر میں بندھے تھے۔ آؤ میرائے، بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے ہمیشہ کی طرح نرمی سے کہا۔ ایوت، کہیے آبے۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے کشن اپنی گود میں رکھ کر کہا۔ براق سامنے بیڈ پر آ بیٹھا۔ وہ لب کاٹتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا، جیسے وہ جو کہنا چاہ رہا تھا وہ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ میرائے نے ابرو اکھٹے کرتے ہوئے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، وہ لڑکی جو آج تمہارے ساتھ تھی، سیاہ آنکھوں والی، کیا نام تھا اس کا؟ اس نے معمولی سے انداز میں کہتے ہوئے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا، جیسے اس کا نام یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو، جبکہ اس کا نام اسے یاد تھا۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ نینا، نینا احسن نام ہے اس کا۔ وہ کھنکاری۔ تمام وہی لڑکی۔ سر ہلاتا ہوا وہ رکا اور کچھ سوچا۔ اس سے تمہاری دوستی کب ہوئی؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں آج کچھ خاص تھا، بہت خاص، جو میرائے شاید سمجھ رہی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، مگر آپ میری بات غور سے سنتے ہی کہاں ہیں؟ اس نے کچھ شکوہ کن لہجے میں کہا، لیکن براق نے جواباً کچھ نہ کہا، جیسے اس نے اس کی بات سرے سے ہی نظر انداز کر دی ہو۔ خیر،
اس سے میری دوستی تب ہوئی جب میں UNGA گئی تھی، اس نے کہنا شروع کیا۔ وہ اب اسے سن رہا تھا۔ تمام، پھر؟ وہ مزید کہنے لگی تھی جب اس نے پوچھا۔ میرائے اس کا تجسس اور بے چینی دیکھ کر زیر لب مسکرائی۔ جب میں نے اسے تقریر کرتے ہوئے سنا تو مجھے اس کی تقریر بہت بہت پر اثر لگی۔ اس نے دوسری بار بہت پر کافی زور دیا۔ اور میں نے نینا کے بہت سے تجزیے بھی سنے ہیں جو کہ انگلش کیپشنز کے ساتھ ہوتے ہیں، تبھی سے میں اس کی بھی فین ہوں۔ وہ روانی میں سب کہے جا رہی تھی تو براق کے چہرے پر حیرانی کے تاثرات جھلکے۔ تجزیے؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، وہ ایک صحافی ہے، اس نے شانے اچکا کر کہا۔ واللہ، تو وہ ایک صحافی ہے؟ اس نے ستائشی انداز میں کہا۔ میرائے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ آج اس کا انداز واقعی کافی مختلف تھا۔ کہیں نہ کہیں میرائے کو یوں لگا کہ براق متاثر تھا نینا احسن سے، اور دوسری طرف براق یامان یہ سن کر لاجواب ہو گیا تھا کہ نینا احسن ایک صحافی ہے۔ آبے، ایک بات پوچھوں؟ اسے سوچوں کی بھول بھلیاں میں گم دیکھ کر اس نے پوچھا۔ اب کی بار وہ زیر لب معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ ایوت، ضرور۔ اپنے خیالات کی دنیا سے باہر نکل کر اس نے کہا۔ آپ اس کے بارے میں اتنا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اور یہ سوال سن کر وہ تھوڑا چونکا۔ اس کے اعصاب تنے۔ وہ میرائے سے اس سوال کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ میں ایک فوجی افسر ہوں اور اپنے ارد گرد موجود ہر شخص کی خبر رکھنا میرا فرض ہے۔ اس نے اس کو دوسری طرف سوچنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے بات بناتے ہوئے کافی فخر سے کہا۔ میرائے نے ہنس کر سر جھٹک دیا۔ براق تھوڑا محتاط سا ہوا۔ کیا واقعی یہ فرض ہے؟ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ابرو اچکا کر پوچھا۔ ایوت ہے، یہ فرض اور فرض سے زیادہ یہ میرا اصول ہے، اس نے ہمیشہ کی طرح صاف گوئی سے کہہ ڈالا۔ میری اور بھی بہت سی دوستیں ہیں، آپ نے ان کے بارے میں اتنا کبھی نہیں پوچھا؟ اس نے ایک آنکھ دباتے ہوئے اسے چھیڑا۔ اس نے جواباً اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے چہرے پر مصنوعی سنجیدگی قائم کی اور دوسری طرف میرائے کے لب بھرپور مسکراہٹ سے پھیل گئے۔ مجھے اب نیند آ رہی ہے، تم جا سکتی ہو یہاں سے، اس نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ناگواری سے کہا۔ تمام، میں چلی جاتی ہوں۔ ویسے آپ کو ایک بات بتا دیتی ہوں، احسان مند رہیں گے آپ میرے؟ صوفے سے اٹھتے ہوئے اس نے شانے اچکا کر کہا۔ کیسی بات؟ جلدی بولو، میرے پاس تمہاری فضول باتوں کا وقت نہیں ہے، اس نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا۔ اس کی آنکھیں اب تھکن کے باعث کچھ بوجھل ہو رہی تھیں۔ نینا کی وہ تقریر جو اس نے UNGA میں کی تھی وہ YouTube پر موجود ہے، اس نے اس کے تھوڑا قریب ہو کر سرگوشی کرنے والے انداز میں کہا اور پھر لب دباتے ہوئے مسکرائی۔ براق کے چہرے پر یک دم کئی تاثرات جھلکے، چہرہ کچھ سرخ ہوا۔ میرائے، تم یہاں سے جاتی ہو یا نہیں؟ صوفے سے کشن اٹھا کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے تنگ آ کر اس نے تھوڑا بلند آواز میں کہا۔ جا رہی ہوں، فکر نہ کریں آپ، وہ تیز قدموں کے ساتھ بھاگتے ہوئے مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ دروازہ بند کرنے سے پہلے اس نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا اور پھر مسکرانے لگی۔ براق نے ہاتھ میں پکڑا کشن اس کی طرف پھینکا تو وہ فوراً دروازہ بند کر کے وہاں سے چلی گئی۔ کشن دروازے سے ٹکرا کر فرش پر گر گیا۔ پاگل لڑکی، کشن فرش سے اٹھاتے ہوئے وہ زیر لب بڑبڑایا اور پھر بیڈ پر واپس آ کر بیٹھا۔ یکدم اس کے چہرے پر ایک بے حد خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئی اور اس نے مسکرا کر سر جھٹک دیا۔ وہ راہ کے کمرے سے نکلنے کے بعد اس کے قدم جیمرے خاتون کے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ ان کے کمرے کے دروازے پر پہنچی۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ وہ یقیناً ابھی نہیں سو رہی ہوں گی، کیونکہ اگر وہ سو رہی ہوتیں تو ان کے کمرے کی بتیاں بجھی ہوتیں۔ اس کے دروازہ کھٹکھٹانے پر جیمرے خاتون نے اسے اندر سے آواز دی۔ اس نے فوراً دروازے کا ہینڈل گھمایا اور کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے کی کچھ بتیاں جل رہی تھیں اور کچھ بجھی تھیں۔ جیمرے خاتون بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئی تھیں، اپنے اوپر کمبل اوڑھ رکھا تھا، ہاتھ میں پکڑی تسبیح کے دانے گرائے جا رہی تھیں۔ میرائے انہیں دیکھ کر مسکرائی اور آہستگی سے چلتے ہوئے ان کے پاس بیڈ پر آ کر دو زانو ہو کر بیٹھی۔
اس نے کمبل تھوڑا سا اپنے اوپر کو کھسکایا۔ جیمرے خاتون نے اب اپنی تسبیح احترام کے ساتھ چوم کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھی اور اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح نرم مسکراہٹ قائم تھی۔ کیا ہوا ہے میرائے؟ انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ میرائے نے کچھ سوچا۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے کمبل پر انگلی سے نہ جانے کیا نقش و نگار بنانے پہ لگی ہوئی تھی۔ آنے وہ آج میں نے آپ کو نینا سے ملوایا تھا نا؟ اس نے تھوڑا ہچکچا کر کہا تو یہ سن کر ان کے چہرے پر ایک دم مسرت کی کئی لہریں ابھریں۔ ہاں، وہ سیاہ آنکھوں والی لڑکی، وہ ویسے بہت خوبصورت تھی، انہوں نے فوراً خوش دلی سے کہا تو اس نے سر ہلا کر جیسے ان کی تائید کی۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے بےتاب ہوں۔ اے وقت، وہ خوبصورت تو بہت ہے، میں نے اسے ہمارے گھر بلایا ہے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ وہ آئے گی۔ اس نے منہ بناتے ہوئے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ تم فکر مت کرو، میں اس سے بات کر لوں گی، ویسے میں بھی اسے بلانا چاہ رہی تھی، انہوں نے اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ میرائے ان کی آخری بات پر ذرا سا چونکی۔ کیوں؟ اسے اچنبھا ہوا تھا۔ جیمرے خاتون جواباً معنی خیز انداز میں مسکرائیں۔ تم نے اپنے آبے کو دیکھا تھا؟ مجھے تو دیکھتے ہی کچھ سمجھ آ گیا تھا، انہوں نے مسکرا کر ہاتھ اپنی ٹھوڑی کے نیچے ٹکاتے ہوئے کہا۔ میرائے کے چہرے پر پہلے نہ سمجھی، پھر بے یقینی، حیرت اور پھر اس کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جیسا سوچ رہی تھی ویسا ہی جیمرے خاتون بھی سوچ رہی تھیں۔ آنے، شاید آپ صحیح کہہ رہی ہیں، مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے، اس نے ایک آنکھ دباتے ہوئے خوشگوار لہجے میں کہا۔ بس تم اسے کل یا پھر کچھ دنوں تک ڈنر پر بلاؤ، اور ہاں، میری ایک اور بات غور سے سنو۔ یہ کہتے ہوئے وہ تھوڑا آگے کو ہوئیں اور دھیمی آواز میں کہنا شروع ہوئیں۔ میرائے خاموشی سے انہیں سننے لگی۔ تاریخ تھی 7 مارچ 2022۔ چاند سے ماند ستاروں نے کہا آخر شب، کون کرتا ہے وفا عہد وفا آخر شب۔ رات کی تاریکی میں چاند کی روشنی کسی جگنو کی مانند چمک رہی تھی۔ افق صاف تھا، بادل بہت ہی ہلکے ہلکے سے چھائے تھے۔ مہتاب کی یہ روشنی پرکشش ہونے کے ساتھ ساتھ بہت گہری بھی تھی، جیسے اس میں کئی راز دفن ہوں۔ یہ منظر تھا اسی محل جیسے گھر کا جس کی سیڑھیاں سرخ قالین سے ڈھکی تھیں۔ وہاں ہر طرف اندھیرا سا چھایا تھا، تمام بتیاں بجھی تھیں، کھڑکیوں پر پردے گرے تھے۔ اندھیرے کے ساتھ ساتھ ارد گرد خاموشی نے بھی اپنے قدم جمائے ہوئے تھے۔ اچانک اس خاموشی میں کسی نے خلل پیدا کیا۔ اس محل نما گھر کا دروازہ دھکیل کر وہ تیز قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس وقت وہ سیاہ جینز اور سفید شرٹ جس کی آستینیں مڑی ہوئی تھیں اس میں ملبوس تھا۔ وہ اکیلا نہیں آیا تھا یہاں، اس کے پیچھے وہ سرمئی آنکھوں والا ہینڈسم سا لڑکا ایرن بھی تھا۔ وہ سیدھا ڈرائنگ روم میں گیا، بجھی ہوئی بتیاں جلائیں اور صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ جما کر بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے والے صوفے پر ایرن بھی ٹانگوں کی قینچی بنا کر بیٹھا۔ مراد، مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ تم واقعی ماسٹر مائنڈ ہو، ایرن نے ہمیشہ کی طرح بات کی شروعات اس کی تعریف سے کی۔ مراد گردن صوفے کی پشت سے ٹکائے ایک گہری سانس لے کر مسکرایا اور گردن سیدھی کر کے ایرن کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تمام، لیکن تم ابھی بھی مجھے اچھے سے نہیں جانتے، ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اس نے ابرو اچکا کر کہا۔ وہ کیوں؟ اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ بس تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا، مراد نے فاتحانہ انداز میں شانے اچکائے۔ ایرن نے مسکرا کر سر جھٹکا، چند لمحے کچھ سوچا۔ مراد نے اپنی جیب سے سگریٹ نکالی اور ایرن کو پیش کی۔ اس نے سیدھا اس کی یہ پیشکش مسترد کر دی۔ اس نے برا نہ مانا۔ میں سوچتا ہوں کہ جب براق کو پتہ چلے گا کہ تم یعنی مراد زندہ ہے تب وہ کیا کرے گا؟ اس نے استہزاء سے مسکرا کر پوچھا۔ وہ دن بھی بہت نزدیک ہے جب اسے میرے بارے میں معلوم ہو جائے گا۔ سگریٹ کا ایک گہرا کش لے کر اس نے دھیمے لہجے مگر معنی خیز انداز میں جواب دیا۔ ایرن نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ دونوں کچھ دیر آپس میں بات چیت کرتے رہے۔ آگے کے لاہے عمل کی تیاری کے متعلق گفتگو
او نور کی ہدایت پر غور و فکر۔ پھر ایرن نے مؤدبانہ انداز میں جانے کی اجازت مانگی۔ مراد نے ہاتھ سے اشارہ کر کے اسے جانے کا کہا۔ وہ سر کو خم دیتا ہوا وہاں سے جانے لگا۔ اس کے جانے کے بعد مراد کچھ دیر ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھا رہا۔ سگریٹ کے کئی کش بھرے، چہرے پر کبھی کوئی تاثر جنم لیتا تو کبھی کوئی تاثر، جیسے کرب، تکلیف، غصہ، دکھ اور نہ جانے کیا کیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ سامنے رکھی شیشے کی میز پر پھینکی، چند لمحے سلگتے بجھتے انگارے کو دیکھتا رہا اور پھر ایک لمبی سانس اندر کھینچ کر صوفے سے اٹھا۔ لاؤنج سے نکل کر وہ تیز قدموں کے ساتھ سیڑھیوں کی طرف گیا۔ انہی تیز قدموں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد وہ بائیں جانب گیا جہاں اس کا بیڈ روم تھا۔ بیڈ روم کے دروازے کا ہینڈل گھمایا، دروازہ دھکیلا، قدم کمرے کے اندر بڑھائے۔ ہر سو تاریکی ہی تاریکی تھی، بالکل جیسے اس کا دل تاریک ہو چکا تھا۔ اس نے کمرے کی ساری بتیاں جلائیں۔ اس وسیع اور شاندار بیڈ روم میں ہر سو تیز سفید سی روشنی پھیل گئی، لیکن یہ روشنی تھی تو مصنوعی ہی، جو اس کے دل کی تاریکی کو نہیں ختم کر سکتی تھی۔ اس نے کمرے میں ارد گرد ایک نگاہ دہرائی اور پھر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ جینز کی جیب سے اپنا موبائل نکال کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھنے کے بعد وہ سنگھار میں اس کی جانب بڑھا۔ سنگھار میں اس کے آئینے میں خود کو دیکھا اور زیر لب معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ آئینے میں اس کا خوبصورت وجود آشکار ہو رہا تھا۔ ماتھے پر بکھرے سیاہ بال، سیاہ آنکھیں، سفید رنگت، ہلکی سی بڑی ہوئی شیو، دراز قد۔ وہ اب اپنی ٹھوڑی کو دھیرے سے سہلاتے ہوئے آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی چہرہ تھا احمد الپ اچھے سے پہچانتا تھا، جسے اس کا دوست، اس کا ساتھی۔ فریب، وہ کیا کہتے ہیں فریب کے بارے میں؟ سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ کبھی دشمنوں کی طرف سے نہیں پہنچتا، یہ تو اپنوں کی طرف سے ہی پہنچتا ہے۔ آخر وہ فریب ہی کیا جو اپنوں کی طرف سے نہ ملے۔ اور احمد کے ساتھ ساتھ یہ چہرہ براق یامان بھی بہت اچھے سے پہچانتا تھا۔ اس کی مسکراہٹ کے پیچھے ایک دھوکے باز دل تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں وفاداری فنا تھی، بالکل فنا۔ لیکن ان دونوں کے ساتھ ساتھ اس چہرے کو کوئی اور بھی بہت اچھے سے پہچانتا تھا۔ صرف پہچانتا نہیں، یہ چہرہ تو اس کے لیے سب سے دل فریب چہرہ تھا، میرائے یامان۔ ہاں، یہ وہی تھا، براق یامان اور احمد الپ کا ساتھی، اور میرائے یامان کا سب کچھ۔ اس کے کانوں میں یکدم ان کھوکھلے وعدوں کی آواز گونجی جو اس نے میرائے یامان سے کیے تھے۔ وہ تنفر سے مسکرایا اور سنگھار میز پر تھوڑا آگے کو جھکا، مٹھیاں بھینچ لیں، آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ براق، تم واقعی بہت بے وقوف ہو۔ ایلدار ازجان یعنی مراد کارا بے نے خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے زیر لب کہا اور پھر فاتحانہ انداز میں قہقہا لگا کر ہنسنے لگا۔ تاریخ تھی 1 جنوری 2022۔ آج بادل آفتاب کو ٹھیک سے چمکنے کا موقع نہیں دے رہے تھے۔ صبح کے سنہرے رنگ سرمئی پڑ گئے تھے، ہلکی سی ٹھنڈی ہوا بھی ہر سو لہرا رہی تھی۔ یہ منظر تھا ایک خفیہ عمارت کا، جو ترکی کے ایک جنگل میں اس طرح سے بنائی گئی تھی کہ وہاں تک پہنچنا ناممکن تھا، کیونکہ اس عمارت کو بہت سے درختوں کے پتوں نے اوپر سے ڈھکا ہوا تھا۔ عمارت کے اوپر مٹی جمی ہوئی تھی، جیسے یہاں صدیوں سے کوئی نہ آیا ہو۔ مکڑی کے کئی جالے بھی اس عمارت پر سو رہے تھے۔ درختوں کی شاخوں پر بیٹھے پرندے چہچہا رہے تھے، ان کی دھنیں موسیقی کے نازک دھاگوں کی طرح ہوا میں رقص کر رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہلکی ہوا کے جھونکے پتوں کی سرسراہٹ کا باعث بن رہے تھے۔ قریب ہی ایک چھوٹی سی ندی ہموار پتھروں کے اوپر سے گڑ گڑا رہی تھی۔ اس بوسیدہ سی عمارت کے اندر جاؤ تو کئی کمرے دکھائی دیں۔ ہر کمرے کا دروازہ بند تھا، لیکن بالائی منزل کے ایک کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ اس کمرے میں داخل ہو تو ایک چھوٹی سی میز مرکز میں رکھی تھی۔ آمنے سامنے 2 کرسیوں پر وہ دونوں براجمان تھے۔ مراد، تمہیں یقین ہے کہ براق کو تم پر کبھی بھی شک نہیں ہوگا؟ کرسی پر بیٹھے اس شخص نے پوچھا، جو سیاہ پینٹ اور گہرے سرمئی رنگ کی جیکٹ زیب تن کیے ہوئے تھا۔ آنکھیں گہرے بھورے رنگ کی تھیں، سیاہ بالوں میں سفیدی اچھے سے نمایاں تھی۔ عمر 55 سال سے اوپر ہی تھی۔ انور بے، مجھے اس بات کا 100% یقین ہے۔
उसने हाथ से इशारा करते हुए बेहद एतमाद से कहा। वो उस वक्त एक लंबी स्याह लेदर की जैकेट और स्याह जीन्स में मलबूस था। स्याह बाल हमेशा की तरह माथे पर बिखरे थे। वो काफ़ी हशाश बशाश सा लग रहा था। वो क्यों? ओनोर ने आंखें सुकेड़ते हुए संजीदगी से पूछा। मरात ने एक ठंडी सांस बाहर की तरफ खींची। क्योंकि मुझे उसके साथ काम करते हुए 2 साल हो गए हैं और वो अब तक ये नहीं जान पाया कि मैं एल्दार जान ही कारा बे का बेटा मरात हूँ। कुर्सी की पुश्त के साथ टेक लगाते हुए उसने शाने उचकाकर काफ़ी तनफ्फुर से कहा, एवत, ये बात तो तुमने ठीक कही है, लेकिन एक बात बताओ, तुमने अपना नाम एल्दार ही क्यों रखा? उसे तशवीश से भरी निगाहों से घूरते हुए उसने पूछा। वो जवाबन ज़ेरे लब हल्का सा मुस्कुराया। एल्दार का मतलब है बॉर्न टू फाइट, और ये नाम मुझे अपनी शख्सियत के हिसाब से मुनासिब लगा तो बस इसीलिए मैंने ये नाम रख लिया। हल्के फुल्के से अंदाज में उसने जवाब दिया। सही। खैर, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी भी बुर्राक का मज़ीद एतमाद जीतने की ज़रूरत है। वो कहता हुआ रुका। मराद के चेहरे पर नागवारी की लहरें उभरी थीं, क्योंकि वो बहुत शातिर है और दमीर भी अब तुम लोगों को ज़्यादा देर तक लीड नहीं कर पाएगा, तो ये समझ लो कि अगला कमांडर इन चीफ बुर्राक ही होगा। उन्होंने जो कहा था बिल्कुल ऐसा ही था। वो भी एक अच्छा दुश्मन था, एक ज़हीन दुश्मन। उसका लहजा बेहद संजीदा था, लेकिन उसके बरक्स मराद बहुत गैर संजीदगी से उसकी बात सुन रहा था, यूं कि उसे बुर्राक के कमांडर इन चीफ बन जाने की कोई फ़िक्र नहीं थी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि बुर्राक बहुत शातिर या समझदार है? उसने पूछा तो अब की बार उसके माथे पर बल नुमाया थे। ओनोर माना ख़ेज़ अंदाज में मुस्कुराया। उसका बाप यामान, और यामान बे का नाम सुनकर मराद का दिल और उसकी आंखें भी जलने लगीं। तुम उसे नहीं जानते मराद, वो बहुत काबिल था, बस अपनी एक गलती की बिना पर उसे शिकस्त हुई। और ये सब सुनते हुए मराद के चेहरे पर नागवारी की लहरें मज़ीद बढ़ गईं। उसने ज़ब्त से दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बींच लीं। तुम ये दुआ करो कि बुर्राक भी वही गलती करे, क्योंकि मुझे बुर्राक में यामान का ही अक्स नज़र आता है। उन्होंने अपनी बात मुकम्मल की तो उसकी आंखों में खौफ, अंदेशे और परेशानी खूब वाज़े थी। आप ये जान लें कि बुर्राक का हाल भी उसके बाप जैसा ही होगा। कुर्सी से थोड़ा आगे को होते हुए उसने तेज़ लहजे में कहा। उन्होंने सर हिला दिया। और एक और बात, बुर्राक अक्लमंद नहीं है, वो बहुत बेवकूफ़ है। उसने तीखे अंदाज में कहा। ठीक है, हो सकता है तुम सही हो। उसने जब हो सकता है कहा तो मराद ने चुभती हुई निगाहों से उसे देखा। लेकिन मैं अभी भी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। तुम्हें उसका एतमाद जीतने की ज़रूरत है अभी भी, इसलिए मैंने एक प्लान बनाया है। उसने साफ गोई से कहा तो मराद लब काटते हुए उसे घूर रहा था। क्या? उसने सद लहजे में पूछा। उन्होंने एक गहरी सांस ली। वो प्लान ये है, तुम सिटीज़ निशान तशे में टाइम बम फिट करोगे, लेकिन उसने चंद लम्हे का वक्फा लिया। मराद उसे सुनने का मुंतज़िर था। उस टाइम बम को ऐसे फिट करना कि वो डिफ्यूज़ भी हो जाए, समझ गए? उसकी आंखों में एक ख़ास चमक थी, शैतानी चमक। तमाम समझ गया। उसने ज़ेरे लब धीरे से मुस्कुरा कर सर हिलाते हुए कहा। उन्होंने भी जवाबन मुस्कुराया कि वो सब समझ गया है। चंद लम्हे उस कमरे में बिल्कुल खामोशी छा गई। उस कमरे में दीवार पर 2 छोटी सी खिड़कियां बनी थीं, जिनमें से गुज़रती ठंडी हवा की आवाज़ खामोशी में ज़रा सा खलल पैदा करती। वैसे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि बुर्राक बहुत बेवकूफ़ है? उन्होंने आंखों की पुतलियां सुकेड़ते हुए काफ़ी संजीदगी से पूछा। मराद पहले उनके सवाल पर चौंका और फिर मुस्कुराया। आप जानते हैं कि बुर्राक की एक बहन भी है? अब की बार उसका अंदाज़ काफ़ी मुख्तलिफ था। उनोर के चेहरे पर सोच की फ़िक्रें नुमायाँ हुईं। हाँ, मैं जानता हूँ। क्यों? इस मामले से उसका क्या लेन देन? उसने तेज़ लहजे में पूछा। मराद ने सर कुर्सी की पुश्त के साथ लगाया। एक सर्द मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। फिर सर उठाकर उनोर को देखा जो उससे सवालिया निगाहों से घूर रहा था। उसकी बहन किसी को बहुत चाहती है।
وہ اس کے لیے اپنی جان تک دے سکتی ہے۔ وہ لب کاٹتے ہوئے اپنا ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہہ رہا تھا، مگر افسوس۔ اس نے مصنوعی تکلیف اور دکھ کے ساتھ سر جھٹکا۔ اسے وفا کے بدلے بے وفائی ملے گی، اور پھر اپنی بات مکمل کی۔ انور کو اچنبھا ہوا۔ کیا میں جو سوچ رہا ہوں ویسا ہی ہے؟ اس نے یوں مسکراتے ہوئے پوچھا جیسے شکاری کے ہاتھ شکار لگ گیا ہو۔ ایوت، ایسا ہی ہے۔ وہ راہ کی بہن میرائے یامان جس شخص کی محبت میں گرفتار ہے وہ میں ہی ہوں، ایلدار ازجان، یعنی مراد کارا بے۔ اس نے شانے چوڑے کرتے ہوئے بے حد تنفر سے کہا۔ یہ سن کر انور کا بے ساختہ قہقہا نکل آیا۔ وہ ہنستے ہوئے مراد کو ستائشی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے مراد پر بہت فخر ہو رہا ہو۔ حالانکہ عورت کے ساتھ کھیلنے پر فخر کرنے جیسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ ہم نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے، ہے خبر در خبر بے خبر زندگی، ہے کہیں سینکڑوں ایکڑوں کا محل اور کہیں ایک کمرے کا گھر زندگی۔ انور سے ملاقات کرنے کے بعد وہ اپنے گھر لوٹا۔ افق پر بادلوں کے سائے مزید گہرے ہو چکے تھے۔ دوپہر کے رنگ گہرے سرمئی تھے۔ ارد گرد مچلتی ہوا مزید تیز ہو چکی تھی۔ یہ منظر وہی محل جیسے گھر کا تھا، لیکن شاید یہ گھر اس کے لیے محل ہونے کے بجائے ایک قید خانہ تھا، یادوں کا قید خانہ۔ وہ گھر میں داخل ہوا۔ باہر 2-3 باوردی گارڈز کھڑے تھے۔ اس کا مؤدب انداز میں استقبال کیا، پھر دوبارہ اپنی اپنی جگہیں سنبھال لیں۔ وہ سیدھا اپنے بیڈ روم میں گیا۔ اس گھر میں اس کے علاوہ اور کوئی نہ رہتا، اس کا کوئی تھا ہی کب۔ بیڈ روم کا دروازہ بند کرنے کے بعد وہ تھکے تھکے سے انداز میں بستر پر ڈھہ گیا۔ کمرے میں ارد گرد ایک سرسری سی نگاہ دہرائی۔ کمرے کی چند بتیاں جلی تھیں اور چند بجھی تھیں۔ اس کی نظر پہلے سنگھار میز کی جانب بڑھی، جس میں اسے بستر پر پڑا اپنا وجود دکھائی دے رہا تھا، اور پھر اس کی نگاہ سنگھار میز سے کچھ ہی فاصلے پر رکھی ایک چھوٹی سی میز کی جانب گئی۔ اس میز پر ایک میوزک باکس پڑا تھا۔ اس میوزک باکس کو دیکھ کر ہمیشہ کی طرح اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ چہرے پر زخمی سے اور بکھرے بکھرے سے تاثرات ابھرے۔ وہ بیڈ سے دھیرے سے اٹھا، تیز قدموں کے ساتھ اس چھوٹی سی میز کی جانب بڑھا۔ اس پر سے وہ میوزک باکس اپنے ہاتھ میں لیا۔ چند لمحے اسے خاموشی سے زخمی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ اس نے میوزک باکس آن کیا۔ میوزک کی دھن ہر سو رقص کرنے لگی۔ اسے اپنے گلے میں ایک دم ایک گلٹی سی محسوس ہوئی۔ اس نے وہ میوزک باکس میز پر واپس رکھا۔ میوزک ابھی بھی جاری تھا۔ وہ اب کمرے کی الماری کی جانب بڑھا۔ الماری کا دروازہ کھولتے ہی اس نے اوپر والے خانے میں ہاتھ مارا۔ اس میں سے ایک فوٹو البم نکلا۔ چند لمحے اسے دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں کرب، تکلیف، زخمی پن، دکھ، سب کچھ تھا۔ اس کی سیاہ آنکھیں گلابی سے سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ فوٹو البم ہاتھوں میں تھامے بستر پر آ کر ڈھہ سا گیا۔ ایک گہری سانس لینے کے بعد فوٹو البم کھولا۔ شروع میں تصویر ایک چھوٹے سے بچے کی تھی، جس کی آنکھیں اور بال سیاہ تھے، چہرہ صاف اور شفاف تھا۔ مراد اپنے بچپن کی تصویر دیکھ کر ہمیشہ کی طرح زخمی سے انداز میں مسکرایا۔ اس کے بعد صفحہ پلٹا۔ اب کی بار آنے والی تصویر ایک مکمل خاندان کی تھی۔ ایک بڑی سی آنکھوں والی خوبصورت عورت نے اس چھوٹے بچے کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ ان کے ساتھ میں وہ شخص بھی کھڑا تھا جس کی آنکھیں سنہرے رنگ کی تھیں، بال گھونگھریالے تھے۔ ایلدار اس تصویر میں مسکرا رہا تھا، اور صرف وہی نہیں، اس کا ہاتھ تھامے وہ عورت، اس کی ماں دلارا خانم بھی مسکرا رہی تھیں۔ دلارا خانم کے بال کندھوں تک آتے تھے اور بالکل سیدھے تھے۔ ان کے بالوں کا رنگ ایلدار کے بالوں کی طرح ہی سیاہ تھا، لیکن کارا بے کے بالوں کا رنگ ان دونوں سے قدرے مختلف تھا۔ اس کے بال ہلکے بھورے رنگ کے تھے۔ اس تصویر میں کارا بے بھی مسکرا رہا تھا۔ یہ تصویر ایک مکمل خاندان کی تھی۔ وہ ایک کے بعد ایک صفحہ پلٹتا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی سیاہ آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے ایک دم فوٹو البم بند کیا اور بستر پر ایک طرف دھیرے سے رکھا۔ بیڈ کی پشت کے ساتھ گردن ٹکائی اور آنکھیں بند کر لیں۔ جسم یہاں تھا، مگر روح کئی سال پہلے کا سفر طے کرنے لگی۔ کئی سورج طلوع ہوئے تو کئی سورج غروب۔